ذاتی رنجش ہو سکتی ہے، لیکن مولوی کی بات چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، مولوی بات کو سوچا کرو، اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے نہیں کہہ سکتا، اپنے گھر سے کہے گا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں پہنائی جائے گی۔ اپنی ذمہ داریاں اس کا۔ تو یہاں تاج محل رکھ دیتے، لال قلعہ رکھ دیتے، بتاؤ اس لال قلعے کو دیکھ کے، تاج محل کو دیکھ کے مدینے کی یاد آتی ہے، شاہجہاں کی یاد آتی ہے؟ بات ہے کہ نہیں؟ تاج محل کو دیکھتے یار یہ شاہجہاں نے اپنی محبت کی نشانی ممتاز کی محبت میں بنایا، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اب تم کہو گے صاحب میں نے تو 12 ربیع الاول کو صاحب بنایا، یار تم نے بنایا 12 ربیع الاول کو، بات میں تیری سمجھ رہا ہوں، لیکن روزہ رسول بناتا تب نہ مدینے کی یاد آتی، یہ تاج محل دیکھ کے یاد آئے گی؟ اب یہ آپ نے بنایا بڑا اچھا، دیکھیے میں بھی تعریف کر رہا ہوں، تعزیے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حکم اس کا وہی تعزیے کا، اور جو تعزیے کا وہی اس کا، کوئی فرق نہیں ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ روزہ امام حسین کا نقشہ بنانا، بے شک بے شک، کیا یہ بات تعزیہ۔ روزہ امام حسین کا، روزہ مزار شریف کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جیسے روزہ بنایا آپ نے، روزہ امام حسین کا نقشہ، کربلا کا نقشہ بنانے کا نام تعزیہ ہے۔ ایک جگہ رکھ کے زیارت کر لو، جو اس کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس میں بھی تم خرافات لگاتے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہو جاتا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کوئی دنیا کا مولوی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، ایسے ہی آپ تعزیہ بنا لو، اس کی بھی کوئی مولوی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن آپ جگہ جگہ گھمائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ مجھے لیں، میری تو کوئی اوقات نہیں، میں تو امام حسین کے قدموں کی جو دھول ہے، اس دھول کے کروڑویں حصے کا کروڑویں کے کروڑویں کا کروڑواں بھی نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ مجھ سے یہ کہو مفتی صاحب یہ ہمارے چچا ان کے گھر چلو، ان سے ملاقات کرو، تو ان کے گھر جاؤں میں، یہ ہمارے تاؤ ہیں ان کے گھر چلو، اب ان کے گھر بھی چلا جاؤں، یہ ہمارے ماموں حضرت ان کے گھر بھی چلو، میں ان کے گھر بھی چلا جاؤں، یہ ہمارے خالو ہیں ان کے گھر بھی چلو، ان کے گھر بھی، یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں ان کے گھر بھی چلو، ان کے گھر، یہ ہمارے تاؤ ہیں ان کے گھر بھی چلو، اب مجھے کھیتوں پہ گھماؤ لوگوں کے، یہ ان کا کھیت ان کا کھیت، میں ایسا جھنجلا جاؤں گا اور میں آپ کے اوپر غصہ کر کے کہوں گا تم نے میرا تماشا بنا لیا، یہ عزت کر رہے ہو میری؟ بے شک، کیا بات ہے، بات ہے کہ نہیں؟ یار میرا تماشا بنا رہا ہو، کھیتوں کھیتوں گلیوں گلیوں چچا تاؤ یہ اور وہ سب کے دروازوں پہ گھما دیا، سب کے کھیتوں میں مجھے گھما دیا، تم نے تماشا بنا دیا۔ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہوں گا اگر مجھ سے محبت ہے تو میں یہاں نیتا جی کے گھر پہ بیٹھا ہوں، یہاں سب ملنے مجھ سے، بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب آئیں گے، اور آئے سب دیکھو یہاں مجھے سننا آئے سب، اب سب مجھ سے کہتے کہ حضرت چچا گھر میں سنائی ہو تکلیف، تاؤ کے گھر سنائی ہو، ماموں کے خالو کسی گھر میں نہ سنا کے آتا، میں سیدھا گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے میں رامپور جا رہا ہوں۔ ارے میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اور طریقہ بھی یہی ہے، عزت بھی یہی ہے، آپ نے مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا، اب سب مجھے دیکھ رہے ہو، ایک جگہ اکٹھا ہو کر میں سب کو سنا رہا ہوں، تو جب میری کوئی اوقات نہیں، گھر گھر در در گھومنا مجھے اچھا نہ لگے، تو جس تعزیے کو امام حسین سے نسبت ہے اسے گھر گھر در در گلی گلی کڑیا کڑیا بستی بستی اور کھیت کھیت اور اسے ٹپڑیا ٹپڑیا اور اسے پلاٹ پلاٹ گھماؤ گے تو کیا یہ امام حسین کی عزت بڑھانا ہے کہ گھٹانا ہے؟ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ، بڑھانا نہیں ہے، یہ گھٹانا ہے۔ بے شک حق بات ہے۔ آپ ایک جگہ بنا کر رکھیے، آپ وقت کے منتری بھی ہیں تو آپ زیارت کرنا، جی کیا بات ہے، آپ آؤ زیارت کرنے کے لیے، بے شک بے شک، ایک جگہ رکھ دو جہاں بھی رکھنا، اب سب زیارت کرنے کے لیے جاؤ۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ گاؤں گاؤں گھما رہے ہو، گلی گلی گھما رہے ہو، ٹپڑیا ٹپڑیا پلاٹ پلاٹ یہاں وہاں، اس کے دروازے، اچھا وہ چھوٹی سی دیا لے کے بھی گھومتے ہیں، پتہ نہیں یہاں گھومتے نہیں گھومتے، اب وہ موڑے موڑے دروازے دروازے فاتحہ پڑھتا پھرتا، اس کے دروازے پہ رکھ دیے تو یہاں فاتحہ ہو رہی ہے، اس کے دروازے پہ وہاں فاتحہ ہو رہی ہے۔ ارے یار یہ امام حسین کی تو نے نسبت کی ہے، اس نسبت کو تو اس طریقے سے کیوں کر رہا ہے؟ بھائی اگر آپ کو واقعی بنانا ہے تو روزہ امام حسین کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھ دو،
جیسے یہ رکھی ہے اس کی زیارت، اور جب محرم شریف نکل جائے آپ کا وہ اس کو ڈھکو اور پیک کر دو، اگلے سال اسی کا اتارو دفتر، وہ پنی جو بھی ہے وہ پھر زیارت کر لو۔ یہ نہیں ہے 1 لاکھ روپے لگائے اور آپ نے اس کے سب چھٹا چھٹو کے اور سب اس میں کچھ ندی میں بہا دیے اور بانس آپ نے ادھر امام باڑے میں رکھ دیے۔ 1 لاکھ کا حساب میدان محشر میں تو دے گا، تیرا باپ دے گا، کون دے گا وہ حساب؟ وہ جو ہر سال 1 لاکھ روپے کو برباد کر رہا ہے اس کا حساب کون دے گا قیامت کے دن؟ یہ جو قوم کا چندہ جب تو نے لوٹ گئے اور 1 لاکھ روپے کا تعزیہ بنا دیا، ہر سال 1 لاکھ کا تعزیہ بنا رہا، اس کا حساب دے گا کون؟ کیا بات ہے؟ یار اسراف کرنا، کسی بھی چیز کو خراب کرنا، حکم یہ ہے کہ مزار شریف کا خالی 1 چادر ڈالی جائے۔ واہ مفتی صاحب، یہی اسلام ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ 1 چادر مزار شریف پہ ڈالی جائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر! مفتی صاحب نے حق بیان کیا ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی غلفام رام موری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا مفتی صاحب حق بیان کیا آپ نے ماشاءاللہ، بہت اچھا حضرت۔ مزار شریف پہ 1 چادر ڈالی جائے، جب تک وہ رہے دوسری نہ ڈالو، حکم ہے۔ 1 چادر کیوں ڈالی ہے؟ تاکہ پہچان رہے کسی اللہ والے کی تربت ہے، عام آدمی کی خبر نہیں ہے، اس سے شناخت ہے۔ اب جب تک وہ رہے دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چادر کا کوئی کام ہی نہیں قبر تک، اور نہ کوئی قبر والے کو فائدہ۔ کوئی مولوی نہیں بتا سکتا کہ چادر سے قبر والے کو فائدہ۔ ہاں آپ کو اگر ڈالنا ہے تو یہ پھول ڈال دو قبر پر، اس سے فائدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پھول بھی اٹھانا ہے، یہاں سے پھینکنا ہے، بہت اچھے، یہ پھول اٹھانا جلسے کے بعد اور لے جا کے اوس میں شبنم میں رکھ دینا، اور صبح کو کسی بھی قبر پہ ڈال دیے اسے، ٹھیک ہے؟ آپ قبر پہ پھول ڈال دیں۔ حد یہ ہے کہ پھول بھی نہ ہو تو ہری گھاس کہیں سے اٹھاؤ